نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ احزاب۔ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے اس سورہ کا تھوڑا سا تعارف۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ احزاب کا نمبر 33 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 90 ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا اور غزوہ خندق کے موقع پر اس کو نازل کیا۔ غزوہ خندق غزوہ احد کے بعد ہے۔ سب سے پہلی جو بڑی جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب کا معنی یہ ہے کہ مدینے پر کئی فوجوں نے حملہ کیا۔ یہودیوں نے، کفار، مشرکین اینڈ بہت سارے قبائل نے مل کر بھی حملہ کیا۔ یہ سب انہوں نے بدر اور احد کا بدلہ لینے کے لیے کیا۔ شوال 4 یا 5 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ سورہ احزاب کی پہلی 3 آیات میں جلالی اسلوب میں حکام شریعت پر عمل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو، بے شک اللہ بہت علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے، بے شک یا رب العالمین۔ لہٰذا ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو بھی تقویٰ، وحی کی پیروی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ 2 آیات میں 2 سخت احکام شریعت بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو، اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ۔ لہٰذا یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ نہ بیوی شوہر کی ماں ہے اور نہ لپالک حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ 6 آیت میں ہم جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترات کا اہل ایمان سے کیا رشتہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 7 to 8 میں نبیوں سے خصوصی عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور تم سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا، تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، ہم تجھ پر، تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم تیرے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں۔ الحمدللہ۔
انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ. اب اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.